کہ دو صحابی اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے، ایک تھا مدعی اور ایک تھا مدعی علیہ۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، دیکھیں قرآن حکیم نے صحابہ کرام کو مفلحون کہا، فائزون کہا، مہتدون کہا، ہدایت یافتہ وغیرہ وغیرہ مختلف القاب سے نوازا، اور امتحان اللہ علی قلوبہم فی التقوی، تقوی کے بارے میں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان پہ آزمائشیں ڈالی، اللہ پاک نے ان کو کامیاب پایا اور ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ بار بار قرآن کریم میں ہے دیا۔ تو وہ جنتی ہیں، ہمارے دل کے، ہمارے ایمان کے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم روگردانی کرو گے تم بدنصیبی میں ہو، بدبختی میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وہ ہمارے معیار ہیں ایمان کے، وہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، اور سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ تو اب علماء نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ان کی غلطیاں ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی غلطیاں بھی بتائی گئی کہ انہوں نے غلطی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے، اب جیسے رمضان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے مباشرت کر لی ہے رمضان کے مہینے میں رات کو، جب منع تھا مباشرت کرنا، لیکن اللہ پاک نے بعد میں حلال کر دیا کہ بھئی جیسے تمہارے لیے کھانا پینا رات کو حلال ہے، اب مباشرت بھی جائز ہے۔ ہاں تو اللہ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے صحابہ کرام پر؟ ان کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، صرف معافی نہیں کرتے ہیں بلکہ یبدل اللہ، کہ اللہ پاک وہ ان کی برائیوں کو بدل دیتے ہیں نیکیوں میں، حسنات میں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، وہ اللہ پاک ان سے اتنے راضی ہیں، پھر آج کا ایک منافق شخص کون ہوتا ہے کہ انگلی اٹھاتا ہے، بکواس کرتا ہے؟ تو یہاں بھی ان سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کا اظہار اللہ فرماتے ہیں۔ غلطی یہ ہو گئی کہ ایک مدعی تھا، ایک مدعی علیہ، زمین کا پر کوئی دعویٰ تھا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک نے کہا، ایک دعویٰ کیا، تو اسلام میں ہے کہ اللہ کے رسول نے شرعی حساب سے مدعی سے کیا ہوتا ہے، مدعی سے دو گواہ طلب کیے جاتے ہیں، جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ چیز میری ہے، مدعی ہوتا ہے، مدعی سے دو گواہ طلب کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دو گواہ طلب کر لیے، ان کے پاس گواہ نہیں تھے، یا ایک گواہ بھی ہو تو دوسرا گواہ ایک ناقابل قبول ہے، دونوں لازمی ہیں۔ تو پھر مدعی علیہ سے اللہ کے رسول نے قسم کھانے کا مطالبہ فرمایا کہ اب تم قسم کھاؤ، اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے، اب مدعی علیہ تم ہو لہذا تم قسم کھا سکتے ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے اللہ جی، پہلے راضی ہو گئے، قسم کھاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک منٹ، دیکھو تم قسم کھاؤ گے نا، لیکن یاد رکھو اگر تم قسم کھا رہے ہو اور تم غلطی پر ہو تو یاد رکھنا یہ تمہاری غلطی تم پر ہوگی، میں تو تمہاری قسم کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، مجھے تو نہیں علم کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ قسم صحیح کھا رہے ہو تو ٹھیک ہے، فیصلہ تمہارا ہے، کوئی بات نہیں، قسم کھاؤ، اپنے حق کے لیے قسم کھا سکتے ہو، لیکن اگر غلط قسم کھاؤ گے تو یاد رکھنا میں تمہیں مال نہیں دے رہا بلکہ میں تم کو جہنم کے انگارے دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا بدلہ تم سے لے لیں گے، سخت وعید فرمائی۔ تو وہ صحابی رسول ڈر گئے اور فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں قسم نہیں کھا سکتا، اور میں زمین سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، مدعی کا ہے میرا نہیں، زمین مدعی کی ہے میری نہیں ہے۔ تو دیکھیں وہ تو عظیم لوگ تھے، ان کو جیسی اللہ کے جلال سے ڈرایا جاتا وہ فوراً ڈر جاتے۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، جب ہم سے ایسی بات کی جاتی تو ہم کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، جیسے والا وہاں تم اللہ کے مقابلے میں کوئی فوج لاؤ گے، اللہ کو اپنی قدرت دکھاؤ گے، تیرے پاس قدرت ہوگی نہیں، تمہارے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہوں گے، تم اپنے جسم کو نہیں چھپا سکو گے، تم اللہ کا مقابلہ کرو گے، اللہ کے رسول کا مقابلہ کرو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام کے پاس، حاکم کے پاس، قاضی اور جج کے پاس ان مسائل کو لے کے مت جایا کرو دھوکے کے حساب سے، جیسے